نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال یہ کہ جب ہمارے روزمرہ کے معمولات میں دنیا کا کام ہو، گھر کا کام ہو، کل اتنا ہی کام ہو کہ آفس کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا جو مجھے عموماً آدھے گھنٹے میں سیٹ کر دیتا ہوں میں، اور یوں کرتا ہوں یوں ہو جاتا ہے، ایسے کلینک شروع کرتا ہوں اور ایسے ہو جاتی ہے، یہ مجھے کوئی ڈرافٹ کرنا تھا کرتا ہوں اتنی دیر میں تیار ہوتا ہے، آئی ٹی کا کام ہے، جو بھی کام ہے، گاڑی بنانی ہے، یوں کر کے یوں فارغ ہو جاتا ہے۔ جو بھی میرا کام ہوتا ہے گھر کے اندر، عورتوں کو آج بریانی جمعے کے دن بنانی تھی تو یہ انگریڈینٹس ایسے کی ایسے ایسے ایسے، تو یہ ایک ٹیسٹ آتا ہے جو کئی سالوں سے آ رہا ہے۔ تو ہمارے اپنے اس پلان کے اندر روٹین چلتے 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 کچھ عرصے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری مرضی سے چلتا نہیں۔ آج ٹرائی کیا تو ہوا نہیں، روزانہ آدھے گھنٹے اگر میں قرآن پڑھوں تو مجھے اس سورت کا اتنا حصہ یاد ہو جاتا ہے، آج یاد نہیں ہوا۔ تو جب بھی وہ ہمارے روٹین سے ہٹ کے، یعنی ہم کام ویسے ہی کر رہے تھے لیکن ایکسپیکٹیشن جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی، وہ کام ہوا نہیں، تو اس سے دل میں ایک صدمہ آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، اور اس سے ایک جھنجھلاہٹ، ایک کوفت، ایک پریشانی، بلکہ غصہ اور بعض اوقات شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ شکایت اصلاً ہم تقدیر سے کر رہے ہوتے ہیں، گویا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی ناراضی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہتے نہیں ایسے، لیکن ہو تو یہ رہا ہے۔ اب میں اگر اپنے اس کام کو جیسے ہونا چاہیے تو ویسا نہیں ہوا، میں نے پلان کیا تھا اتنے بجے یہاں پہنچنا ہے، راستے میں ٹریفک مل گیا، غلط ہو گیا، اب راستے میں بلبلا رہے ہیں، جھنجھلا رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، پریشانی، تو کس پہ غصہ کر رہے ہیں؟ یار وہاں سے نکلنا چاہیے، تبھی تو یہ فیصلہ آپ نے جو اس طرف سے نکلنے کا کیا یہ ہو گیا، اب جو ہو گیا۔ تو اب اس میں ایک ہی چیز دیکھنے کی ہے کہ اس میں کوئی خلاف شرع کام تھا کیا، کوئی حرام کام آپ نے کیا جس کی وجہ سے یہ بے برکتی ہوئی ہے، یا یہ کہ نہیں آپ نے بالکل نارمل طریقے سے، آپ کو آدھے گھنٹے پہلے نکلنا تھا، 10 منٹ کا راستہ ہے، آپ نے پورا مارجن رکھا تھا کہ اطمینان سے 5-7 منٹ پہلے پہنچوں گا، مسجد 7:10 پہ نکلنا ہے، مثلاً 7:15 ہو گئے نکلتے نکلتے، اور پھر بھی 10 منٹ کا پورا راستہ آپ کا جو تھا پہنچ گئے آپ، لیکن پارکنگ نہیں ملی۔ اب وہ گھومتے رہے 2-4 دفعہ، جب اچھی طرح سے کوئی پروگرام تھا مسجد میں، تو پارکنگ نہیں ملی تو گھوم جاؤ گے، جب پہنچے تو تکبیر روزہ نکل گئی، اب دماغ میں ایک کوفت پریشانی ہو رہی ہے۔ تب اس سیناریو میں یہ سارے انگریڈینٹس آپ نے ویسے ہی ڈالے لیکن وہ بریانی ویسی نہیں بنی، چاول ہر چیز بالکل صحیح تھی، اور کبھی مسئلہ آج ہو گیا بس پانی جانا، کچھ بھی ہو گیا، یا تھوڑی دیر کے لیے ادھر نکلنا پڑا تو وہ سالن ہلکا سا لگ گیا، یا کوئی اس میں آ گئی اسمیل، اب پریشان سارا دن، ایک کوفت غصہ، اس کی وجہ سے جھنجھلا رہے، بلبلا رہے، دوسروں کو اس کا ریئیکشن دکھا رہے۔ تو اس میں صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کہ اگر تو آپ نے شریعت کے مطابق پورے اپنے سٹیپس فالو کیے ہیں، اس میں کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی مکروہ تحریمی یا تنزیہ پہ عمل نہیں کیا، کسی ادب کو، کسی طریقے کو پائمال نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ہر ایک کا درجہ مختلف ہے نا۔ ایک آدمی ویسے ہی گناہ گار ہے، سارے دن جو ہے وہ عبادات وغیرہ تو دور کی بات ہے، تو گناہوں میں پڑا رہتا ہے، اس کے لیے ظاہر بات ہے معیار دوسرا ہوگا۔ ایک آدمی سارے دن کوشش کر کے فرائض کو پورا کرتا ہے، سنتوں اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنے معمولات کو، اپنی عبادات کو اور بہت ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلتا ہے، تو ایسا شخص جس کو سنتوں کی فکر ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کا جذبہ ہے، تو یہ شخص جب اپنے روٹین میں چل رہا ہوتا ہے، اس سے اب ایکسپیکٹیشن اس سے آگے کی ہوتی ہے۔ اب وہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی ہو سکتا ہے کہ کبیرہ گناہ نہ ہو، اس کی غلطی ہو سکتا ہے صغیرہ گناہ بھی نہ ہو، ادب چھوڑ دیا، کبھی خلاف اولا کام کیا، کوئی سنت چھوڑ دی، کوئی عذر نہیں تھا، اور ایک اچھی خاصی سنت اس کی زندگی میں تھی، ہمیشہ بیٹھ کے پانی پیتا تھا، آج بھی بیٹھ کے پی سکتا تھا لیکن نہیں پی، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس ایک نورم میں جو کوز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے اطمینان سے پڑے ہوتے ہیں کہ میں ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے ہاتھ کروں گا تو یہاں چلا جائے گا، یہاں سے پانی یوں پکڑوں گا تو یوں اٹھے گا، اور یوں کروں گا تو یوں کر کے پی لوں گا، لیکن دیکھا ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہا، وہ گر گیا، غلطی ہو گئی، یہاں تک لانا تھا لیکن وہاں چلا گیا، چھوڑ دیا اور گلاس توڑ دیا، تو بہت جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، غصہ، یہ کیا بے وقوفی، کیا حماقت ہے، یہ کیسے ہو گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بچہ اچانک سے ایک دم سے تیز اس کی وہ لگائے، ہینڈ بریک کرنا نیچے بھول گیا، تو تھوڑا سا ایک جولٹ سا ہوا، گاڑی تھوڑی سی ہلی، گاڑی وغیرہ نہیں تھی تو صدمہ بھی ہو، کیا بکواس ہے، غصہ بھی آئے گا، کیا مصیبت ہے، اسکریچنگ ہوئی بھی لگا، جو بھی کچھ ہوا، تو جو آپ کا ایک وقتی نقصان ہوتا ہے ہمارے نوم سے ہٹ کے، تو اس پہ جھنجھلاہٹ ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن ایک ہی لمحے میں خیال آ جانا چاہیے کہ میں نے وہ کیا ایسی چیز کی ہے کہ جو نوم سے ہٹی ہے۔ اب اگر تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے کسی بھی درجے میں، تو جس کا میں نے عرض کیا کہ اگر وہ کبیرہ گناہ ہے تو ظاہری بات ہے اس کی نحوست زیادہ ہوگی، صغیرہ گناہ ہے تو تھوڑی کم ہوگی،
کسی سنت کو چھوڑا ہے تو اس کی برکت ہٹے گی، اور ادب کو چھوڑا ہے تو اس کی وجہ سے جو اس میں خیرات آ سکتی تھی وہ کمی ہوں گی، اچھائیاں جو آ سکتی تھی. تو اب جس کا جو درجہ ہے وہ اس کے حساب سے دیکھے گا. تو جھنجھلاہٹ یا پریشانی جو ہوتی ہے، کوفت جو ہوتی ہے، اس سے دن خراب ہوتا ہے. ایک تو آپ کا یہ رویہ اس میں غلط ہوا کہ آپ کے دل میں خیال آیا، لیکن یہ میں نے جیسے بتایا یہ فطری ہے. ایسی جھنجھلاہٹ ہو جانا یا کوفت ہو جانا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ اب آپ اس کا رد عمل کیا دکھاتے ہیں. تب آپ کا وہ کام گڑبڑ ہو گیا، وہ آپ کا پروسیجر جو بھی تھا اس کے مطابق آپ نے کیا لیکن ٹھیک نہیں ہوا. تو اب آپ کو جو اس پہ کوفت ہوئی یا پریشانی ہوئی، اب اس نے اس کے نتیجے میں کیا کیا، سامنے بچہ آ رہا ہے اس کو ڈانٹ دیا. اماں نے کوئی بات کی، اب کر لوں گا نا، ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جائیے. اب وہ آفس کا کام تھا جس کی وجہ سے دماغ پکڑا تھا، غصے میں تھا، اور وہ آپ نے اماں سے بے ادبی کر کے، بدتمیزی کر کے اب آپ نے جو ریئیکشن دکھایا یہ اب گڑبڑ ہے. تو اس کی وجہ سے نحوست آئے گی، اس کی وجہ سے پریشانی ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کو جزاء الاعمال جو حق ہے، جو ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ جو عمل آدمی کرتا ہے اچھا یا برا اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں یا خیر یا شر آتی ہے. نظر نہیں آتی ہمیں، اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہمارے دل کے آئینے بہت گندے ہیں. دل صاف نہیں ہے تو نظر نہیں آتی. شیشہ اتنا گندا ہو، کپڑے بالکل سیاہ ہو، اس پہ کوئی آگے کالی انک ہے، کوئی دنیا جہاں کی انک پھینک دے پتہ نہیں چلے گا. اگر وہ بالکل گندا، جو مزدور میکینکس وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں تو خاص طور سے، یہ جو کار شو روم پہ کھڑے ہوتے ہیں اور تیل کالا پیلا جو کپڑوں میں ان کے لگا ہوتا ہے، آپ اس پہ جا کے پورے گندگی کا اسپرے کر دیں، اس کو پتہ نہیں چلے گا کچھ اضافہ بھی ہوا اس کے کپڑے پر. وہ ویسے اٹھا کے پہن لے گا تو بس نارمل، تو اس میں کیا کون سا نیا دھبا لگا، وہی پرانے، اس لیے کہ وہ بھرا ہوا اس میں. تو اس کا تھریش ہولڈ وہاں ہے، اس میں کوئی بڑی چیز ہوگی تو ہی پتہ چلے گی. تو ہمارے چونکہ دل گندے ہیں، تزکیہ نہیں ہوا، تصفیہ نہیں ہوا، تو اب ہمیں احساس نہیں ہوتا گناہوں کا. پورے پورے گناہ کے ڈرم نکل جاتے، پتہ نہیں چلتا، ڈکار بھی نہیں لیتے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. اور اگر صفائی ہو، جیسے آج جمعے کے دن سب نہا دھو کے صاف ستھرے اپنے لباس پہنتے، تو وہ کھانے کا ایک چاول اتنا سا گرتا ہے، اس میں ہلکا سا آئل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہلکا سا اگر وہ بریانی کا پیلا سا نشان لگتا ہے تو فوراً کوفت ہوتی پتہ چلتا ہے. وہ کلف لگا کے بیٹھے ہوتے تھے ہمارے، اب تو پتہ نہیں یہاں پہ کلچر نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو جمعے کے دن بڑا ایک کرتا کلف والا ہوتا تھا، اور اطمینان سے خوب اس کو کروا کے اسٹارچ کبھی خود لگا کے کبھی کروا کے، اور اب آپ پہن کے جب نکلتے تھے تو آپ اس بندے کو دیکھیں تو وہ بیٹھنے میں یوں کر کے ذرا سا کرتا اٹھائے گا، آرام سے ایسے بیٹھے گا کہ جیسے ہلے نہیں کرتا. حالانکہ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کرتا شام سے پہلے پہلے اچھا خاصا چڑمڑ ہو چکا ہوگا، لیکن وہ اس کے باوجود پوری کوشش کرے گا اس کو بچانے کی. تو یہ جو باریکی ہے، یہ جو نفاست ہے، یا بلکہ نزاکت ہے، نظافت ہے، یہ بہت ہائی درجے کی چیز ہے. یہ اصحاب المقربون جو ہے ان کے لیے، والسابقون السابقون جو ہے، جو آگے بڑھنے والے ہیں. تو آدمی کا ٹارگٹ تو یہی ہونا چاہیے، لیکن کم از کم اصحاب الیمین والے کام تو کرے، اصحاب المیمنہ والے کام تو کرے، دائیں بازو والے کام تو کرے. تو وہ کیا ہے کہ بس ہماری زندگیوں میں جب کبھی کسی نوم کے مطابق کام نہ ہو اور وہ ہٹ جائے اپنے روٹین سے، ایکسپیکٹڈ رزلٹ نہ آئے، وہ ایفیکٹ نہ آئے جو آپ اس کوز سے سمجھتے تھے، تو اس میں سب سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے کہاں کیا گڑبڑ کی، کیا بے ادبی کی، کیا خلاف شرع کام کیا. جو بھی کیا ایک لمحے کے اندر اس کو اسیس کیا، پچھلے آدھے گھنٹے میں، گھنٹے بھر میں، ایک دن میں، ہو سکتا ہے کل، اور اس کو فوراً استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ کے، پھر وہ بندہ اگر کسی کا تھا جس کا حق مارا تھا تو اس سے معافی مانگیں. تو جیسے آپ یہ کریں گے تو دل میں اطمینان بھی ہو جائے گا، اور آئندہ ایک تنبیہ بھی ہوگی، اور نیکسٹ ٹائم وہ والی مسٹیک آپ ریپیٹ نہیں کریں گے. اور وہ جھنجھلاہٹ جو وہ یکسر آپ کو محسوس ہوگا کہ الحمدللہ قابو میں آ گئے، اور پھر آپ اس کا کوئی غلط رد عمل نہیں ظاہر کریں گے جو اصل میں گناہ ہے. دل میں کسی قسم کا خیال آنا، غصہ آ جانا، کوفت ہو جانا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، فطری بات ہے. اس کا رد عمل خطرناک ہے کہ اب آپ کر کیا رہے ہیں. آپ پلان کر کے آئے تھے، وہ پلان کے مطابق کام نہیں ہو، راستے میں ٹریفک جیسے میں نے عرض کیا ہو گئی، فلائٹ نہیں ملی، نکل گئی آپ کے ہاتھ سے. اب اس پہ جو ہے بچوں پہ چیخ رہے ہیں، بیگم پہ، تو میں سیدھے کہتا ہوں چلے بھائی اٹھتی نہیں، یہ کرتے ہو، لڑ رہے فل ٹائم. تو وہ پورا آپ نے اس سے نہ فلائٹ واپس آئی، نہ کچھ ہوا، نہ آپ جلدی وہاں پہنچ پائے. لیکن آپ نے کیا کیا، 4 لوگوں کا گھر میں اگر 3 بچے ہیں تو ایک بیگم صاحبہ اور 2 بچے ہیں تو ایک بیگم، 3 لوگ جتنے بھی ہیں ان سب کا دل توڑا، اپنے آپ کو غصے میں کیا. تو اس کے نتیجے میں اس دوران میں جو آپ کا بلڈ پریشر بڑھا، تو اس دفعہ تو نہیں، شاید اگلی دفعہ یا اس کی اگلی دفعہ برین ہیمریج ہوگا، یا آنکھوں میں ہیمریج ہوگا، یا گردے میں ہوگا. یہ سب کے مائکرو لیول پہ تو کام ہو ہی رہا ہوتا ہے.
وہ تو سب کیومولیٹیو افیکٹ آتا ہے تو اچانک سے پتہ چلتا ہے یہ تو بیچارے بالکل ہی لٹک گئے، پتہ کیسے چلا؟ بیچ بیچ میں مائکرو لیول پہ بہت کام ہو رہا تھا جس کا آپ کو اندازہ نہیں تھا. کیونکہ آپ اندازہ کیجیے کہ جب آپ پریشر اپنا غصے سے بڑھاتے ہیں، بیوقوفی میں غصے میں بلا وجہ، اور بقول مشتاق یوسفی غصے کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ کسی بے وجہ حرکت پہ آدمی کو غصہ آئے اور غصہ پورا ہو جانے کے بعد یاد بھی نہ ہو کہ کیوں آیا. تو ایسا کرتے ہیں حماقت ہے، بلا وجہ میں غصہ کر رہے تو اپنا نقصان کرتے ہیں. تو ایک دم سے جو آپ کا ایڈرینلین رش ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں دل تیز سے دھڑکتا، پریشر سے سارا خون، تو بڑی آرٹریز چکے ہیں تو پتہ نہیں چلتی، لیکن مائکرو لیول پہ تو ہر جگہ اس کا ٹراما ہوتا ہے، تو نقصان تو اپنا کرے گا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا اور اس نے صحابی کریں سوال کیا بار بار، تو آپ نے اس کو ایک ہی جواب دیا، لا تغضب، غصہ مت کرو. تو وہ پھر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی عمل بتا دی، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اور بار بار یہ تو اس کا مسئلہ یہ تھا، جب جس کا یہ مسئلہ ہے اس کو اسی کو ٹھیک کرنا ہے، کسی اور کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے غصہ اس لیے آتا ہے کہ بیگم یہ بات کہہ دیتی ہے یا اس کا یہ جواب دے دیتی ہیں یا ان کی طرف سے ایک ریسپانس یہ ہوتا ہے تو مجھے اور غصہ آتا ہے، یا بچہ میرا ایسا کرتا ہے تو میں جب اس کو یوں کہوں تو اور غصہ کرتا ہوں، مجھے اور غصہ آتا ہے. تو کیا کر رہے ہیں پھر وہی اپنی پرابلم کو دوسروں کا بنا کے یا دوسروں کو اس کا ریزن بنا کے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے آیا. اسی شخص کو کہیے اپنے تمہارا باس بیٹھا ہوا ہے سامنے، اس کے سامنے کر کے دکھاؤ یا غصہ، وہاں غصہ دانتوں سے ایسا پیس لیتا ہے اندر، بلکہ چہرے سے بھی مسکراتا ہے، ڈونٹ وری باس آئی ول ڈو اٹ. وہ کہتا ہے نہیں تمہیں سارا گڑبڑ کیا رہے یار، مجھ سے ڈیٹا ہل گیا، تم دوبارہ کرو. وہ سارا پھر اپنا سارا نائس جیسچر دکھاتے ہوئے یہاں پہ تو نوکری کے ڈالے ہیں، یہاں تو ذرا آواز بلند کی تو اندر جاؤں گا، پھنسوں گا، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، ذرا دو گالیاں دی تو فوراً جیل ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ سارے خوف کی تلواریں لٹک رہی ہیں، تو وہاں تو سارا غصہ قابو میں آتا ہے. تو کیا مطلب ہے وہاں پہ کیوں آیا اور یہاں پہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہاں پہ معلوم ہے کہ یہاں پہ کہہ بھی دوں گا، جو بھی کہوں گا میری بادشاہی ہے، نہ اولاد کوئی پلٹ کے کچھ کہہ سکتی ہے، نہ ماں کچھ کہہ سکتی ہے اس کی، اور کہیں گے تو یہ کا نقصان کیا کریں گے. کل ان کی جو پارٹی کا پلان ہے، وہاں جانے کا پلان ہے، سیٹرڈے کو وہاں جانے کا، بند نہیں کھیلنا، باہر سے کھانا نہیں آئے گا، ختم بات، سزا دے دوں گا. تو ان کو یہ سب معلوم ہے میرے پاس کیا کیا ٹول ہیں، کہاں کہاں ان کو میں قابو میں کرنے کے لیے کر سکتا ہوں. تو اب میں بالکل ایک اوپریسر کی طرح کام کر رہا ہوں، بالکل اطمینان سے کر رہا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک کریں، یہ ایسے ہونا چاہیے. کیونکہ ان کی غلطی ان کی کیا ہے کہ جو کام میں کر رہا تھا وہ کاز کے حساب سے افیکٹ نہیں آیا، تو جس پہ مجھے غصہ آیا اور اس غصے کی وجہ سے میں نے جو ریئیکشن دکھایا اس کے نتیجے میں کسی نے ایک جملہ بول دیا، بیگم نے کہہ دیا، تو پھر جلدی نکلنا چاہیے تھا. اب جو وہاں سے وہ برسا ہوں تو ایسی کی تیسی، یا بچے نے کچھ کہہ دیا کسی بات پہ، یا بچے نے کوئی ایسی حرکت کر دی کہ جس پہ ویسے غصہ آنا چاہیے تھا لیکن مجھے تو غصہ اس بات پہ تھا، اس کا بھی ریئیکشن اس پر دکھانا. دو چھوٹے لڑ پڑے کسی بات پہ، انہوں نے تو میں کی، تو سارا وہ والا غصہ یہاں نکال کے اور جسٹیفائی اس کو کیا، کیوں ایسا کرتے تم کو، پھر اس میں ساری حدیث قرآن بھی سنا رہے ہیں جہاں کے اور جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ میں بالکل شریعت کے مطابق کروں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسا شیطان نے سیدھے ٹریک سے اٹھا کے ایک تو کھائی میں ڈالا، اس کے نتیجے میں سارے نقصانات بھی، پھر بھی برسا رہا ہے، پتھر پھینک مارا اوپر سے کہ آدمی بالکل اس کا ایمان نکل ہی جائے کسی طرح سے. یہ بس اب یہ جو ظلم اس نے کیا ہے، اس ظلم کا احساس اس کو کب ہوگا؟ آپ کا خیال ہے کبھی ہوگا؟ تھوڑی سے ہو سکتا ہے ندامت ہو بعد میں، لیکن پھر فوراً جسٹیفائی کر کے نہیں بے وقوف ہے، کیوں ان کو تمیز نہیں، کم سے کم تو خیال کرنا چاہیے کہ ابا بیٹھے ہیں، ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کم سے کم اس سے تو خاموش لڑنا نہیں چاہیے آپس میں. تو وہ معصوم بچے جن پہ شریعت نافذ نہیں ہوتی، مکلف نہیں ہے، پورا شریعت کا ڈھانچہ ان پر لا کے لاد دیا اور خود شریعت سے باہر کھڑے ہوئے آزاد اطمینان سے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. کتنا کامن سیناریو یہ ہے، ہر گھر میں ہر جگہ کے مسائل، ہر جگہ کاؤنسلنگ کے سوالات آتے رہتے ہیں. اور جس سے بھی کہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب جب مجھے غصہ آتا تو مجھے پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت چاہیے کہ میری بیگم کو کہ خاموش ہے یا بچے خاموش رہے، جو بھی ہے ان کو تو یہی چاہیے کرنا، لیکن ان کے چاہنے سے آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوتا. آپ کو تو وہ کرنا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. ہر آدمی نے اپنے آپ کو پورا اتنا بڑا سا ایکسکیوز کا دائرہ دے دیا ہے کہ میرے لیے تو یہ سب حلال 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 حلال. ان کو چاہیے کہ وہ مکروہات تنزیہہ سے بھی بچیں اور اسی طریقے سے ادب بھی سارا پورا ٹھیک کر کے رکھیں. میں تو حرام کھاؤں گا اس لیے کہ میں غصے میں مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا، تو مجھے سارے ایکسکیوزز ملنے چاہیے. میں وی آئی پی ہوں، خدا کو گالی بات.
اپنی ذات میں نے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے، اپنی خدائی کا جو بت ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کہتے ہیں کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنائے رکھا ہے، اپنا معبود بنائے رکھا ہے. میری خواہش یہ تھی کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہوا تو اب دیکھو میں اس کا کیا کرتا ہوں. تو جہاں جہاں میں اپنی جو پاور ایگزرٹ کر سکتا ہوں، جو غصہ، جو چیزیں نافذ کر سکتا ہوں کروں گا، تا وقت ہے کہ مجھے مجبوراً سرنڈر کرنا پڑے. اور وہ کیا، وہ قانونی ڈنڈا یہاں پر ہے، اس سے تو سب انسان بن جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنے طور پر نہیں کرتے. کمال کی بات یہ کہ اب جو سرنڈر کرتے بھی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا فائدہ؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے نفس کو قابو کرتے ہوئے نہیں کیا. اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، اتنا سا بھی فائدہ نہیں. بعد میں 10 سال کے بعد وہ کبھی چاہے بھی کہ دیکھو میں تو اس کے بعد بالکل اطمینان سے رہتا بھی تھا معاملات میں بھی، ہمارے لیے نہیں رہتے تھے، آپ اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے. تو اللہ سے امید نہ لگاؤ کہ اس پہ کوئی ثواب ملے گا. یہ تو آپ کو باندھا گیا، ہاتھ پر توڑ دیے گئے آپ کے. اب بل بلاؤ، بہت بولتے تھے، چوں چوں کرتے تھے، بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے تھے، بیگم پہ، تو ہاتھ توڑ دیے گئے، زبان کاٹ دی گئی، آنکھیں پھوڑ دی گئی. آپ کہنے کو میں تو آج کل وہ زمانہ ہوگا کوئی پورنوگرافی نہیں کی، وہ کچھ شریف ہونے کے انسان چل رہا ہوں، تو آپ کر کہہ سکتے ہیں. دمخم کیا رہ گیا کہ سارے کل کسبل نکالے جا چکے، پھر اس پہ کوئی ثواب اور اجر کی امید نہیں ہے. ہاں یہ بھی اللہ کی لیکن رحمت ہے کہ اگلے گناہوں سے بچا کے اللہ یہیں پہ تکلیف وغیرہ دے کے جنت میں ڈال دیں گے. تو دنیا کی لیکن تکلیف دور نہیں ہوگی، یعنی وہ جو کوفت آپ کو ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے، وہ تو رہے گا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ جب بھی کبھی ہماری زندگیوں میں کوئی افلکشن ہو، کوئی ایڈورسری ہو، کوئی تو بھی ابا بار بار اشارہ کر رہے ہیں کیسے نہیں بیٹھنا چاہیے اس بات کے ساتھ. افلکشن ہو، ایڈورسری ہو، تو اس کے نتیجے میں زندگی میں بہت دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے کرنا، میرا رویہ کیا ہو، مجھے اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو اس کو اسیس کریں گے، اسیس کر کے دیکھیں گے کہ کوئی کام میں نے خلاف شرع تو نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے یہ نحوست آئی، تو استغفار کریں گے. اور الحمدللہ بالکل شریعت کے مطابق طریقے سے اپنے ٹائم پہ نکلا، ہر کام اپنے طریقے سے کیا تھا، لیکن وہ نہیں ہو پایا، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا. اب اس پہ کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ یہ والا چاول لیا اس لیے وہ یہ والا ہو گیا، نیا والا تھا گڑبڑ ہوئی اس لیے چاول خراب ہو گیا. وہ ایسے اللہ نے لکھا تھا، اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے. آپ کو یہ والا چاول جو آپ کو پسند تھا نہیں اٹھایا، وہاں سے دوسرا بیگ اٹھا لیا کیونکہ وہ موجود نہیں تھا. کہاں سے اور ڈھونڈنے، جگہ جگہ ٹائم نہیں ملتا اتنا، کوئی کہاں کا آدمی ڈھونڈتا رہے. یہ بھی ایک اچھا ہی چاول ہوگا لیکن آپ سے اتفاق سے نہیں چلا تو کیا فرق پڑتا ہے. اس کو اب زندگی کا اور موت کا مسئلہ بنا کے کرتے کیا ہے کہ اس وقت ایک ریئیکشن دکھاتے ہیں فوراً، کیونکہ ہم اپنے ریئیکشن کو تو چھوڑنا چاہتے نہیں. جہاں جیسا دل چاہے اس کو بڑبڑا کے نکالو باہر، تاکہ اپنی تو ٹھنڈک ہو جائے اندر، اپنے آپ کو وینٹ کر دو، وینٹ آؤٹ کرنا ہے. اور پھر کہتے ہیں میں بھی تو انسان ہوں. آپ کو انسان کیوں ہے؟ آپ نے کیسے قبول کر لیا کہ آپ انسان ہیں؟ انسان بننا آسان ہے کیا؟ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کوئی محنت کی نہیں ہے تو جانور ہے بھائی، جانور کو جانور ہی رہنا چاہیے، جانور سمجھے اپنے آپ کو. تو کہتے ہیں میں بھی انسان ہوں اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کوئی فرشتہ ہوں کیا؟ فرشتہ بننے کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں نارمل انسان بن جاؤ. وہی رویہ جو آپ کا کسی بڑے کے سامنے ہوتا ہے یا اپنے ایکول کے سامنے ہوتا ہے، وہ رویہ گھر میں بھی رکھو، ختم نہ. اتنے تو دیانتدار ہو جاؤ کہ جو تمہیں کرنا چاہیے وہ کرو. وہی ایگزیکٹ سیم سیناریو میں ابا کے سامنے کر کے دکھاؤ وہ بےہودگی جو تم نے اپنے بچوں بیویوں کے سامنے کی ہے، جو اپنے چھوٹوں کے سامنے، ماتحتوں کے سامنے کی ہے. تو نہیں کرتے، دفتر میں نہیں کرتے، پبلک میں نہیں کرتے، ہے نا. اپنی دینداری کا بھرم، اپنی داڑھی کا تقویٰ دکھانا دنیا کو کہ میں بڑھوں ہوں تو ہم مسکرا کے. وہ غلط بھی کر رہا ہوگا تب بھی اس کے کبھی اگر یہ ایسا سیناریو بن گیا کہ آپ کچھ بڑا سمجھا جا رہا ہو تو وہاں تو اپنا جذبہ یہ دکھاتے ہیں. تو ساری جگہ دھوکے بازی کیا ہے؟ وہاں یہ ریاکاری، وہاں یہ گھر میں کھلے ڈلے، اور اس کے بعد پھر سمجھ رہے ہیں کہ تو یہ جھنجھلاہٹ. ایک تو یہ سیناریو یہ ہے کہ دین کے کاموں میں مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، چیزیں پابندی سے نہیں ہو پا رہی، اور بہت سارے کام آ گئے، اس لیے ٹائم ایسا ہے، نیند کا ٹائم ایسا ہے کہ نہیں ہو پاتا. مطلب ظہر سے لے کے عصر تک کا یا مغرب تک کا ٹائم اتنا کم ہے، اور اس میں 3 نمازیں ہیں سردیوں کے دنوں میں، تو اس کو بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے. کام کرنا شروع کیا ہوتا ہے، اگلی نماز ہو جاتی ہے، اس کے لیے مسجد پہنچ جاتا، واپس آتا تو یہ نہیں ہوتا، اس کے بچوں کو اسکول سے لایا، جیسے یہ کیا تو یہ نہیں ہو سکا، تو کچھ نہ کچھ جگل کرنا ہوتا ہے. تو 3 4 5 بالوں کو جو اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کو پریشانی ہوتی ہے. اب اس پہ اس کا وہ غصے کا اظہار تو نہیں کر رہا، لیکن خود اپنے ذات میں ایک پریشانی اس کو محسوس ہوتی رہتی ہے کہ اس سے کوفت، اسٹریس، موڈ اچھا نہیں ہے. تو بچوں پہ یا بڑوں پہ سختی تو نہیں کی، یا بیگم پہ یا کسی پر بدتمیزی بےہودگی تو نہیں کی، لیکن مزاج میں ایک چڑچڑاپن ہے،
ٹھنڈک نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ایسے موڈ بنایا ہوا ہے، صحیح سے بات نہیں کر رہے، تو آفینس نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنے رویے سے انڈائریکٹلی اپنی ناراضی کا اظہار وہاں بھی کر رہے ہیں. یعنی خالی بس اتنا ہو رہا ہے کہ مینیفیسٹیشن بدتمیزی والی نہیں، تو الحمدللہ اس سے تو بہتر ہے کہ قابو میں ہے. لیکن یہاں بھی لیکن اصول وہی ہے، یعنی اصل بات وہی ہے کہ اس کو تقدیر پر وہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اختیار سے چیزیں بالکل اسموتھ لائن ہونی چاہیے تھیں، وہ ہو نہیں رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ گناہ بھی نہیں کر رہا، چیزیں سارے طریقے سے کر رہا ہے اور پھر کام نہیں ہو رہا، تو اللہ کی طرف سے یہ ایسے ہی ہونا تھا، ایسے ہی لکھا ہوا، پھر کیا پریشانی، پھر کس چیز پہ پریشانی، آؤٹ کم سے کیا پریشانی ہے. تو خلاصہ یہ کہ آؤٹ کم اورینٹیڈ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایفرٹ اورینٹیڈ، اسٹرائف اورینٹیڈ ہونا چاہیے. محنت کرنا ہے، محنت کے نتیجے میں کام ہو جائے بہت اچھا، نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی جس نے محنت کی ہو اور اس کا نتیجہ بھی اس کو مل جائے، اور دوسرے آدمی نے بھی وہی محنت کی انہی خطوط پر، انہی صحیح طریقے سے، سنت کے مطابق، دین کے طریقے کے مطابق، گائیڈنس کے مطابق، زیرو نتیجہ نکلا، اس کا 100%، اس کا زیرو، دونوں اللہ کے نزدیک برابر، دونوں کا اجر ایگزیکٹ برابر ملنے والا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا دونوں. تو یہ جو آؤٹ کم ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقاضا کبھی کیا ہی نہیں کہ تم آؤٹ کم اچھا دیکھو، ہمیں خالی یہ کہا کہ کوشش کرو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بس ہمارے راستے میں محنت میں لگ جاؤ، کام کرتے رہو، نکلو، بس کھڑو، کام کرو، محنت کرو، اس کے نتیجے میں کچھ ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے قیامت والے دن بہت سے انبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے آئیں گے کہ جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا، بعض کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، یعنی کسی ایک نے بھی ان پر ایمان لا کر ان کو قبول کر کے اپنا نبی نہیں مانا. اب نبی کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے کئی 100 سال دین کی تبلیغ کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے تقریباً سبھی کی عمریں الا ماشاءاللہ چند ایک کے سوا، یعنی اس زمانے میں لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی. تو ہر نبی کی عمر تو ظاہر بات ہے لمبی اتنی نہیں ہوئی، تو بعض پہلے شہید ہو گئے، بعض انبیاء شہید ہوئے، بہت سے انبیاء کو قتل کیا جیسا قرآن میں آتا ہے. لیکن رسولوں کو یہ بھی عقیدے کے طور پہ ذہن میں رہے کہ اللہ فرماتا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، تو رسول جتنے بھی ہیں وہ ان پر تو کسی نے دست درازی نہیں کر سکتے، یعنی کوئی قتل نہیں کر سکتے انبیاء کو، رسولوں کو انبیاء کو کیا جا سکتا ہے. ان میں فرق یہ کہ صاحب شریعت ہوتے ہیں اور یہ پچھلی شریعت کو آگے چلاتے ہیں. تو یہ ہائر کیٹیگری ہے. رسول نبی جو ہے وہ ہر رسول نبی ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ رسول ہوتا ہے ایڈیشنل، اس کی جو رسپانسبلٹی کی وجہ سے، شریعت لانے کی وجہ سے، زیادہ اس پہ کام کرنے کی وجہ سے، اس کا مقام ذرا اونچا ہے. تو اس کے بارے میں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ضرور بالضرور ان کو غالب رکھوں گا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، میرے رسول میرے سب ہمیشہ غالب رہیں گے، یعنی ان کو کچھ دبا نہیں سکے. لیکن ایمان لانا ہر ایک پر ٹیم بہت زیادہ ہو. ہر ایک چیز، نوح علیہ السلام 950 سال عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں؟ 80 لوگ، 80 فیملیز، 80 لوگ جہاز میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اکثر مفسرین کی یہ رہا ہے 80 لوگ تو کچھ بھی نہیں ہوتے، ایک کشتی میں آ کے 80 لوگ چلے آ رہے ہیں اتنے سارے سالوں کی محنت کے نتیجے میں. ابراہیم علیہ السلام فآمن لہ لوط، ان پر ایمان لائے لوط علیہ السلام. اور کتنے گنتی کے چند لوگ اپنے اولاد کے علاوہ آس پاس چند ایک، بس کوئی پرسان حال نہیں تھا جب پھینکے جا رہے تھے آدمی اکیلے چلے جائے. اکثر انبیاء کا ایک کیفیت تھی. یونس علیہ السلام ایک بھی ایمان نہیں لایا تھا، وہ تو پھر پوری بستی ایمان لے آئی بعد میں جب وہ چھوڑ کے چلے گئے، اس خوف سے کہ شاید پکڑ ہوگی. تو قیامت والے دن ایسے انبیاء بھی آئیں گے کہ جن کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، بعض کے ساتھ ایک، بعض کے ساتھ دو، اس طرح سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی ہوگی الحمدللہ. تب یہ سب اپنی جگہ اس کا، لیکن آؤٹ کم جو بھی ہو آپ اس کی بیس پہ نہیں جج کی جائیں گے کہ تم نے کیا کیا، تمہاری بس محنت کیا تھی، یہ تمہارا نتیجہ کیا نکلا اللہ کی طرف سے. ہمیں تو خالی محنت کرنی ہے، صحیح ہے. تو اگر دن بھر میں کبھی بھی اپنے معمولات پورے کرنے میں محنت ہو رہی ہے، مشقت یہ ہو بھی نہ پا رہا، یا ہوگا تو بڑی مارے بندے ہوا، بس ہوتا ہے، کیفیت نصیب نہیں ہوئی، مثلا اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، قرآن کرتے، تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، دل نہیں لگتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیفیت مطلوب نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں. بوجھ لگ رہا ہے لگنے دو، کام پورا کرنا ہے، ڈیوٹی پوری ہونی چاہیے. 9 to 5 جاب کبھی کبھی انجوائے کرتا ہے آدمی، کبھی نہیں بھی کرتا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کام پورا کرنا، لیکن کام چھوڑتا نہیں. یہ سوچ کے کہ آج تو چونکہ مزہ نہیں آ رہا، دل سے میں کر نہیں پا رہا ہوں، تو چھٹی کر لیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں. نہیں،
آورس پورے کرو, کام اپنا پورا کرو, جو اللہ نے کہہ دیا, جیسے کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے بس اس کو لے کر چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو تعلیمات آپ کی زندگی میں آ گئی ہیں اس میں اضافہ کرتے جاؤ, ایسا ایسا چلتے رہو, بزرگوں کی علماء کی سرپرستی کرو. تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ بآسانی اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھ سکیں گے. اور جب آپ ایسا نہیں کریں گے ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے. جب آپ اس سے کنارہ کشی کریں گے, جھنجھلاتے رہیں گے, پریشان ہوتے رہیں گے تو کام آپ کا ٹھیک ہونے والا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ مجھے جب کبھی کسی بات پہ پریشانی ہوگی تو میں پہلے پیچھے دیکھوں گا میں نے کیا گڑبڑ کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کی نحوست ہوئی ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں مجھے ری ایکشن کیا دکھانا ہے اس کو فوراً چیک کروں گا. اتنی اس پہ محنت کر لینی چاہیے کہ ری ایکشن دکھانے سے پہلے یہ کام ہو جائے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ پورا رد عمل دکھا دینے کے بعد, سب کچھ کر لینے کے بعد پھر خیال آتا ہے 6 گھنٹے کے بعد, 8 گھنٹے کے بعد, ارے یار یہ تو میں نے گڑبڑ کی, اب سوچتا ہوں, تو ٹو لیٹ کر دیا. اب آپ نے کیا کیا, اپنے لیے ایک بڑی مصیبت یہ ڈال لی کہ اتنے بہت سارے لوگ جن کے دل ٹوٹا, آپ کے وہ جو تلچھٹ یعنی تیل جب آپ ابالتے ہیں خوب کھول جاتا ہے تو اس میں سے کچھ اسپرنکل کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے سے اس کے پارٹیکلس, چھوٹے سے بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ذرات, ڈراپلیٹس ٹائپ کے وہ لگتے ہیں. تو کیسا وہ جلا نہیں دیتے پوری طرح سے, لیکن جہاں لگتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے نا. اچانک سے وہ پیاز ڈالو جب کھولتے ہوئے تیل میں بھگارنے کے لیے تو ہاتھ ذرا قریب ہو تو وہ اچھل کے لگتا ہے. تو اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن تکلیف ہوتی ہے. بھاپ اچانک سے نکل آئے تو لگ جاتی ہے. تو یہ ہے وہ تلچھٹ. تو والکاظمین الغیظ جو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے غصے کو یہ دبا لیتے ہیں, اندر آیا لیکن اس کو وہ بالکل پی جاتے ہیں. قضم دبا لینا, گھوٹ دینا اندر ہی اندر, یعنی اس کی تلچھٹ دوسروں کو نہ لگے, میرے اندر سے وہ ابل کے ایسا نہ نکل جائے باہر کہ دوسروں کو اس کا نقصان ہو, آس پاس جو لوگ ہوں اس کا وہ بیچارے شکار ہو جائیں, تکلیف اٹھائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ میں نے کیا ہے تو اب مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کر دی, تو اس کا تو امید کی جا سکتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یا زندگی ہی میں ان سے معافی مانگ لوں, معذرت کر لوں بھائی, اور وہ معاف کر بھی دیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ میرے غصے کی وجہ سے, میری بدتمیزی کی وجہ سے, میرے ایسے رویوں کی وجہ سے اوور دی ایئرس اتنی چیزیں جمع ہو گئی ہوں کہ دوسرے انسان نے طے کر لیا ہو کہ میں معاف نہیں کر سکتا ان کو. آپ کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دو, اتنا ہی کہہ رہا ہے, دل سے اس نے معاف نہیں کیا. اگر وہ اولاد ہے مثلا, یا بیوی ہے, بچے ہیں, رشتے دار ہیں, محلے والے, کوئی کام پہ ہو سکتے ہیں, حقیقت میں اس نے دل سے معاف نہیں کیا تو گیا, کہاں سے معاف دینے میں. اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اس حالت میں, اور قیامت کے دن کیا چانس ہے کہ وہ آدمی ایمان کے اس درجے پہ ہو اور تقوی اور تعلق اللہ سے ایسا اس کا بن گیا ہو کہ اس کے بعد اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ وہ سب کو معاف کر کے دنیا سے جائے. لیکن آپ ذرا غور کیجیے اپنی زندگی میں جن لوگوں نے بڑی شدید کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی, اللہ کرے کہ آپ کا ذہن اتنا کھل چکا ہو کہ آپ ان سب کو معاف کر چکے ہو. ورنہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ابھی ہمارا ایک کاؤنسلنگ کا سلسلہ چل رہا ہے, اس میں ایک کیس ہے جس میں بچوں نے, یونیورسٹی گوئنگ اور جاب کرنے والے بچے, ایک تو ڈاکٹر کوئی بن رہا ہے اس طرح کے, ابا کے غصے کی وجہ سے ان سے میری ڈسکشن چل رہا ہے تو وہ اس پر تیار نہیں ہے کہ ابا کو معاف کریں. اگر معاف اس طور پہ ہم نے کر دیا ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے کچھ ان سے, لیکن ہم ملنا نہیں چاہتے, دیکھنا نہیں چاہتے, وہ یہ آئے نہیں ملنے, اپنی زندگی میں جہاں وہ الگ الگ ہی رہیں, الگ سے بھی ریکنسائل کرنے کی اس کے لیے تیار نہیں. اور میں نے پوچھا تو ان کے ساتھ نہیں کچھ کیا, یعنی بچوں کے ساتھ نہیں, اماں کے ساتھ. اماں کو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ابا نے بہت زیادتی کی ہے, ظلم کیا اور ان کو دبا کے رکھا ہے اور جو کچھ بھی کیا. اب ابا ریپینٹ کر کے, ابا کی عمر بھی 52-53 سال ہو چکی ہے, تو بار بار خواہش ظاہر کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ ان کا کام یہ ہو جائے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ آپ کہتے نہیں کہ میرے بس میں نہیں تھا, بس میں نہیں ہے, آپ کے بس سے کوئی تعلق نہیں اس کا. اللہ نے ہر ایک کو مکلف بنایا ہے, ہم سب کے بس میں ہوتا ہے جو ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے, کرتے نہیں ہیں. اللہ ہم سب پر کرم فرمائے, اس لیے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ پھر کس طرح ان لوگوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. کل قیامت والے دن جب ان سے یہ معافی مانگیں گے اور انہوں نے معاف نہ کیا تو کیا کریں گے. اس لیے مر جاؤ قبل اس کے کہ اصلی موت آئے, مطلب یہ کہ اپنے نفس کو مار لو, تیاری کر لو مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا. یہ نفس اور انا ہی تو ہے جو نہیں کرنے دیتے. اللہ فضل فرمائے.